بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 205 ہے، جس میں ہم کتاب التفسیر شروع کر رہے ہیں، اور آج کے سبق میں حروف مقطعات اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 کی تفسیر، اور اسی طرح حدیث میں جو فراست مومن کا بیان ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب التفسیر۔ وبه قال حدثنا حماد عن ابیہ عن ابی فروۃ عن عطاء ابن السائب عن ابی الضحى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله عز وجل الف لام میم قال انا اللہ اعلم وارى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد الف لام میم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان اللہ اعلم و ارا، کہ میں اللہ ہوں، جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر حروف مقطعات کا بیان ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن کریم کا ایک اہم ترین جز ہیں، جن کے بارے میں جمہور علماء اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کا معنی اور مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چونکہ ان حروف میں کوئی عملی حکم موجود نہیں ہے، اس لیے امت کو ان کا معنی معلوم کرنا یا معلوم ہونا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور مہمل یا بے معنی الفاظ نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ ان حروف مقطعات کے معنی بیان کرتے ہیں، اور ان حروف مقطعات کو صفات الہیہ اور اسماء الہیہ کا مخفف قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اس روایت میں بھی انہوں نے جو ابھی ہم نے متن میں پڑھی ہے، اس میں بھی انہوں نے الف لام میم کا معنی بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان القرآن کے لقب سے مشہور ہیں، اور وہ خود ان کا معنی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ الف سے مراد انا ہے، لام سے مراد اللہ ہے، اور میم سے مراد اعلم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت کر دینی چاہیے کہ الف لام میم اس مسند کے جو نسخہ ہے اس میں الف لام میم ہے، جبکہ اصل جو تلفظ ہے اس کا وہ الف لام میم نہیں ہے، بلکہ الف لام میم را بھی ہے ساتھ میں، کیونکہ حدیث میں وہ آرا کا لفظ بھی آخر میں آ رہا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ الف لام میم نہیں صرف، بلکہ الف لام میم را بھی ہے، کیونکہ پھر آرا کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا پھر۔ تو اس لیے اصل جو عبارت ہے حدیث کی، کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، کاتب کی غلطی کی وجہ سے الف لام میم آ گیا ہے، ورنہ الف لام میم را ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ ان حروف مقطعات کے معنی بیان کرتے ہیں، اور جمہور علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور امت کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا حماد عن أبيه عن سلمة بن نبيت قال كنت عند الضحاك بن مزاحم فيسأله رجل عن هذه الآية إنا نراك من المحسنين ما كان إحسانه قال كان إذا رأى رجلا مزيقا عليه وسع عليه وإذا رأى مريضا قام عليه وإذا رأى محتاجا سأل لقضاء حاجته۔ سلمہ بن نبیت کہتے ہیں کہ میں ضحاک بن مزاحم کے پاس تھا، فیسألہ رجل عن هذه الآیہ، تو ان سے ایک آدمی نے آ کر یہ سوال پوچھا، انا نراک من المحسنین ما کان احسانہ، کہ اس آیت میں احسان سے کیا مراد ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا، کان اذا رأى رجلا مزیقا علیہ وسع علیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کسی قیدی کو جو ہے وہ تنگی میں دیکھتے تو اس پر کشادگی کر دیتے، وَإِذَا رَأَى مَرِيضًا قَامَ عَلَيْهِ، اور جب کسی بیمار کو پاتے تو اس کی دیکھ بھال کرتے، وَإِذَا رَأَى مُحْتَاجًا سَأَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، اور جب کسی محتاج کو دیکھتے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 36 ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ،
اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں جہل میں ڈال دیا تھا تو وہاں ان سے جو ہے وہ دو قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، انا نراک من المحسنین۔ تو جیل میں کیسا احسان، اس سے کیا معنی مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا کسی بندے نے ضحاک بن مزاحم سے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی جو ہے وہ تنگ دست کو دیکھتے تو کسی کو تنگی میں دیکھتے تو اس پر کشادگی کر دیتے، اور جب کسی بیمار کو پاتے تو اس کی دیکھ بھال کرتے، اور جب کسی کو محتاج دیکھتے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیل میں تو آدمی خود تنگ دست ہوتا ہے، خود تنگی میں ہوتا ہے، اور دوسروں پر کیا کشادگی کرے گا، اور کسی محتاج کی وہ کیسے ضرورت پوری کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عادات سے اور ان کے جو طور طریقے تھے ان سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ آدمی جیل کے اندر بھی اتنا اچھا ثابت ہو رہا ہے تو باہر تو یہ لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہوگا، لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہوگا، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عادات کو دیکھ کر، طور طریقے کو دیکھ کر یہ کہا کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی عادت ہے احسان کرنا، آپ کا شیوہ ہے احسان کرنا، ہم پر بھی ایک احسان کر دیجئے اور ہمیں جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو ان قیدیوں نے ان کی عادات دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کے طور طریقے کو دیکھ کر، کیونکہ جیل میں بھی وہ قیدیوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا، تنگ دستوں کی مدد کرتے، اور جو ہے وہ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی کرتے، اور اسی طرح کسی کو اگر جو ہے وہ محتاجگی ہوتی کسی چیز کی تو اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ جب جیل کے اندر وہ اتنے اچھے عادات کے مالک تھے، خود تنگ دستی کے باوجود دوسروں کی مدد کرتے تھے، تو باہر جا کر ضرور وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے انا نراک من المحسنین کہا۔ وبه قال حدثنا حماد عن أبيه عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ثم قرأ، پھر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یعنی کہ متوسمین سے مراد ہے المتفرسین، فراست والے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر فراست مومن کا بیان ہے۔ فراست وہ باطنی نور جو انسان کو صحیح راستہ اور مخفی اشیاء دکھا دیتا ہے، اس کو فراست کہا جاتا ہے۔ متفرسین اسی کی جمع ہے، اسی سے متفرسین ہے، یعنی جن کو یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے ان کو متفرسین کہا جاتا ہے۔ تو فراست ایک ایسا باطنی نور ہے جس کی روشنی اور چمک سے انسان ظاہر کے حالات پر، ظاہر کے حقائق پر مطلع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے تعلق معلّہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس نور کے اثرات کا بعض لوگوں کو بھی مشاہدہ ہوتا ہے، جیسے کہ اولیاء اللہ ہے، ان کی جو کرامات ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، کیونکہ باطنی نور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، جس باطنی نور کی وجہ سے وہ ظاہر کے حالات پر، ظاہر کی حقیقتوں پر جو ہے وہ مطلع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز چونکہ ویسے ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے مضبوط ترین تعلق بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو ایک باطنی نور عطا فرماتے ہیں، جس نور کی روشنی اور چمک سے انسان جو ہے وہ ظاہر کے حالات اور حقائق کو جو ہے ان پر مطلع ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ معلوم ہو جاتے ہیں ظاہر کے حالات اور حقائق۔ لیکن
یہ چیز جو ہے وہ محنت سے حاصل ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانا ہوگا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ فراست اور شعبدہ بازی میں جو ہے وہ فرق اسی طرح ہو سکے گا، جب کسی کا تعلق مع اللہ مضبوط ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ فراست سے یہ بات کر رہا ہے۔ اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا تعلق مع اللہ کتنا مضبوط ہے۔ اگر تعلق مع اللہ اس کا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ فراست سے یہ بات بتا رہا ہے، جو جس حوالے سے اس نے اطلاع دی ہے، یا پھر جو ظاہری حالات جو حقیقتیں اس پر ظاہر ہوئی ہیں تو وہ اس کے باطنی نور کی روشنی اور چمک کی وجہ سے ہوگی اور تعلق مع اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فراست کا معنی تجربہ ہے۔ تجربہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھتا رہتا ہے، بار بار اس کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا گاٹ گاٹ کا پانی پی کر جو ہے وہ چہرہ شناسی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ چہرہ شناسی کا جو تجربہ ہوتا ہے اس کو فراست کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض علماء کرام نے اس تجربے کو فراست کہا ہے۔ تو یہ ہر کسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو لوگوں کے طور طریقوں کا مشاہدہ کرتا رہے اور طویل تجربہ ہو جائے اس کو، تو اس کو یہ فراست حاصل ہو جاتی ہے۔ جو پہلی صورت ہے جس میں ہم نے باطنی نور کا ذکر کیا، اس میں اس کا نور الہی کا اثر ہونا جو ہے وہ واضح ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرماتے ہیں، نور الہی ان کے دل میں ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو فراست حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو آیت حدیث میں گزری ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یہ سورہ حجر کی آیت ہے، اور اس آیت کا نمبر ہے 75۔ یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ حجر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست مومن سے جو ہے وہ ڈرنے کی تلقین کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ یہ پہلا معنی جو ہے یہی مراد ہے، باطنی نور والا، یعنی کہ فراست سے مراد وہ باطنی نور ہے جو تعلق مع اللہ کے نتیجے میں، تعلق مع اللہ قائم ہو جانے کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر اس نور کی روشنی اور چمک سے انسان جو ہے وہ ظاہر کے حالات اور حقائق پر واقف ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسری صورت ہم نے بیان کی کہ فراست کا معنی تجربہ ہے، اس صورت میں یہ انسانی محنت اور مشقت پر مبنی ہے کہ انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت اٹھاتا ہے، تو اس صورت میں یہ اس کو حاصل ہوگا۔ یعنی کہ جب ہم اس کا معنی تجربہ لیں تو اس صورت میں یہ انسانی محنت اور مشقت پر مبنی ہوگا۔ تو اس کے لیے طویل تجربہ اور مزاج شناسی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر طویل تجربہ اور مزاج شناسی کا ملکہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تجربہ نہیں ہے اور طویل تجربہ نہیں ہے، یا مزاج شناس نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ فراست بھی نہیں ہے، گویا کہ اس کے اندر وہ تجربہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ فراست کے دونوں معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ فراست وہ باطنی نور بھی ہے جس کی روشنی میں اور چمک سے انسان جو ہے وہ ظاہر کے حالات پر واقف ہو جاتا ہے، ظاہر کے حالات پر وہ مطلع ہو جاتا ہے، اور وہ باطنی نور جو ہے وہ نور الہی میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے اس کو عطا فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی وجہ سے۔ اور فراست مومن سے جو ہے وہ تجربہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کے لیے انسانی محنت جتنی ہوگی، جتنی مشقت ہوگی، اس کو اتنی ہی فراست حاصل ہوگی۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حروف مقطعات کے حوالے سے جمہور کی کیا رائے ہے؟ نمبر 2، فراست مومن کا کیا معنی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔